اللهم صل على محمد وآله اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. خداوند متعال اپنی بابرکت کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب جنت ہیں کہ جو ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں. ادھر قرآن ناطق کا یہ بیان ہے قرآن صامت کا، تو دوسری طرف قرآن ناطق ارشاد فرما رہا ہے کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون. زندگی وہ زندگی نہیں ہے کہ جس میں انسان کامیابی کی طرف نہ بڑھے اور کامیاب نہ ہو. سب سے اچھی زندگی وہی ہے جو انسان کو ممتاز اور کامیاب بنائے، کیونکہ خداوند عالم نے بھی حکم صادر فرما دیا ہے کہ اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کامیاب اصحاب جنت ہیں. یا جیسے کامیابی کے بارے میں خود قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بتحقیق مومنین کامیاب ہیں. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ مومنین کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. الذین هم فی عن اللغو معرضون. وہ کہ جو معاشرے میں بری باتوں سے پرہیز کر کے گزر جاتے ہیں. الذین هم لفروجہم حافظون. یہ تمام صفات کامیابی کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. ہمارے ائمہ نے پوری زندگی انسان کو یہی بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہیے، اور یہی ملتی جلتی ایک آواز مسجد کوفہ سے بھی ہمیں سنائی دیتی ہے کامیابی کی طرف، کہ کسی بھی چیز میں حضرت علی بن ابی طالب کو کامیابی نظر نہیں آئی ہے، لیکن کامیابی نظر آئی ہے تو سجدہ معبود میں اپنے سر کو خم کر کے جو آواز دی ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ارباب اعضاء، آج کے جو یہ شب کہ اس میں ہمارا اور آپ کا آقا اور مولا، کائنات کا وہ مولا کہ جس کی حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہیں سویا ہے. تنہا واحد یہ حکومت علی بن ابی طالب رہی ہے کہ جس میں عدل و انصاف سے کام لیا گیا ہے اور کسی کو بھی بھوکا نہیں سونا پڑا ہے. کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا دانا، کہ جب آج کی شب اپنی بیٹی کے گھر افطار پر موجود ہے کہ بیٹی نے افطار پیش کیا، بابا نے تناول فرمانے کے بعد بیت الشرف کی طرف آئے، رات بھر گریہ وزاری میں بسر کی ہے، اور کبھی صحن خانہ میں رہتے ہیں تو کبھی بیت الشرف میں تشریف لے جاتے ہیں. عجیب کرب و بے چینی ہے، عجیب کرب و بے چینی ہے. کبھی آ رہے ہیں باہر صحن خانہ میں تو کبھی جا رہے ہیں. اسی اثنا میں جب صبح کا وقت قریب آیا ہے تو مولائے متقیان جب بیت الشرف سے نکلنے لگے ہیں تو گھر کی مرغابیوں نے ابا کا دامن پکڑ لیا اور اس کے بعد اپنی زبانی میں کہنے لگیں کہ مولا ہم کو کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں. اے علی ابن ابی طالب، ارے آپ کی حکومت میں انسان تو کیا چرند و پرند سب کے ساتھ انصاف ہوا ہے، سب کے ساتھ عدالت سے کام لیا گیا ہے. آپ نے سر کو اٹھا کر کہا سب کا خدا حافظ ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد آواز دی میرے لال اگر تمہارے پاس ان مرغابیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو تو انہیں گھر کے اندر رکھنا، نہیں تو راہ خدا میں آزاد کر دینا.
لیجیے ارباب اعضاء، یہ وہ علی بن ابی طالب ہے جسے پوری کائنات کا خیال ہے، جو کائنات کا امام بن کر اس صحن کائنات میں آیا تھا۔ آج وہ بیت الشرف سے مسجد کی طرف گیا اور جانے کے بعد گلدستہ اذان پر مولائے متقیان نے اپنے وجود کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد گلدستہ اذان پر پہنچے جانے کے بعد آپ نے جیسی اللہ اکبر کہا کہ ایک مرتبہ حذیفہ کے جو بستر پر موجود ہیں، کہ ایک مرتبہ حذیفہ کی زوجہ نے آواز دی، کیا غضب ہو گیا، آج علی بن ابی طالب گلدستہ اذان پر ہیں، حذیفہ جلدی کرو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا تاکہ اپنے آپ کو مسجد میں پہنچاؤں۔ دیکھا ایک شخص ہے کہ جو کوفے کی دوسری سمت تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ کیا تم نے نہیں سنا، فضا میں آواز گونجی ہے، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے ہیں، حضرت امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی ہے، کہاں جا رہے ہو، چلو مسجد کی طرف۔ لیکن وہ بھاگتا جا رہا ہے۔ میں نے بھی اس کا تعاقب کیا، اور جب میں نے اس کو جا کر پکڑا تو خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھلائے جو میں نے وہ منظر دیکھا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے ہی تیز ہوا کی وجہ سے اس کا دامن ہٹا، ایک زہر آلود تلوار کہ جو حمائل کیے ہوئے تھا، میں نے فوراً اس کو پکڑ کر مسجد میں لے کے ہم آئے، اور آنے کے بعد ہم نے مولا کے سامنے پیش کر دیا، مولا یہ ہے آپ کا قاتل جو کوفے سے باہر جانا چاہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ فق پڑا ہوا ہے، کہا کہ کھول دو اس کے رسن کو، کھول دو اسے، آزاد کر دو، اور مولا کے سامنے پیش کیا ہوا وہ شیر کا کاسہ آپ نے اپنے دشمن کی طرف بڑھا دیا۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ آج سن 40 ہجری ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ کاسہ شیر دیا گیا تو آپ نے اپنے دشمن کو دے دیا۔ ارے مولا فریاد ہے، ارے بعد واقعہ کربلا یہی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، العطش کی صدائیں ہوں گی، اور کوئی بھی انہیں پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔